گرم سرد کی بحث فی الحال چھوڑ دیجئے. اب عام طور پر جو پیٹ درد ظاہر ہوتی ہے اس کے اوپر اس پہلو سے کس طرح آپ کو دوا کا پتہ چلے گا. کولوسینتھ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ کولوسینتھ یہ وہ ایک قسم کی کھیرے کی قسم ہے جو جنگل میں پایا جاتا ہے، اور ریتلے علاقوں میں جو ہے نا ان کا، ہمارے بھٹی صاحب کا علاقہ، وہاں کثرت سے پایا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ تما پتا ہے نا کیا؟ لیبیا میں بہت ہے. ہاں ریتلا علاقہ ہے اور ٹبوں والا علاقہ، وہاں جو بیل ہوتی ہے اس میں ایک چیز اگتی ہے تما، وہ بہت ہی خطرناک کڑوی چیز ہے اور سخت اسپیزموڈک ہے اپنے اثر میں. تمے کے اوپر زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی عموماً، ورنہ میرے خیال میں یہ بہت ہی مفید دوا بن سکتی ہے ہومیوپیتھک میں، مگر بالعموم زیادہ تر ان کی پہنچ کولوسینتھ کے اس حصے پر، یعنی تمے کے اس حصے پر ہے جس میں پیٹ کی درد ایسی ہو کہ اس کو دبانے سے آرام آئے. یعنی فائدہ نہیں ہوتا، مگر اگر کچھ کمفرٹ ملتی ہے تو سامنے جھک کر یوں بیٹھنے سے ملتی ہے. اور جہاں مریض اکٹھا ہوا نظر آئے گا درد کی وجہ سے، وہاں تمے کا زہر عام طور پر فائدہ دیتا ہے. اس کا جڑنے یا نہ جڑنے سے تعلق نہیں، اصل میں اسپیزم ہے، اور اسپیزم کے نتیجے میں نکسوامی کا بھی کام آتا ہے اور بیلاڈونا بھی کام آتا ہے. لیکن اگر مریض پیچھے کو اکڑتا ہے تو وہ ایک ہی دوا ایسی ہے جو سر دست اب تک ہومیوپیتھی کو معلوم ہوئی ہے، وہ ہے ڈایاسکوریا. بس ڈایاسکوریا رکھنا بھی ضروری ہے. ہر گھر میں بچوں کے اور بڑوں کے اچانک پیٹ درد کے لیے یہ دوائیں جو ہیں یہ عموماً اپنا کام دکھائیں گی. اگر پیچش ہو واضح طور پر اور اس کی وجہ سے پیٹ درد ہو تو اس کے لیے پیچش کا علاج الگ مضمون ہے. میں اچانک کولک کی بات کر رہا ہوں. رات کو ایک دم آدمی اٹھتا ہے درد کی وجہ سے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس نے رات کیا کھایا تھا، کس بات کا اثر پڑا ہے، اور معین کرنا پڑے گا کس چیز سے درد بڑھتی ہے. مثلا بعضوں کو کوکا کولا سے درد بڑھتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوک سے مجھے تکلیف ہو جائے گی. بعضوں کو بعض قسم کی دالیں ہیں وہ کھانے سے رات کو قریباً 1-2 بجے پھر اچانک دورہ پڑے گا اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. ایسے موقع پر فوری اثر کی دوائیں اگر پاس ہوں تو اللہ کے فضل سے بہت بڑے کرائسس سے نجات مل جاتی ہے. دلی میں جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے پچھلی دفعہ جب قادیان گئے ہیں، تو میں عموماً اس وہاں چونکہ اور زیادہ سیر کا وقت نہیں تھا تو میں تہجد کے وقت نماز کے ساتھ کے علاوہ ورزش کا بھی وقت نکالتا تھا تاکہ وہ پیٹ ٹھیک رہے اور بیٹھ کے کام جو ہے اس میں نقص فہمی کی علامتیں نہ پیدا ہو جائیں. تو میں باہر ورزش کر رہا تھا تو طوبہ نکل آئی باہر، شدید تکلیف میں تھی، تکلف کی وجہ سے ویسے مجھے جگاتی نہ، مگر شکر ہے کہ میں اٹھ کے اس وقت ورزش کر رہا تھا. میری پاؤں کی دھمک سنی تو باہر آئی کہ مجھے بڑی سخت پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور برداشت نہیں ہو رہی. تو اس کو میں نے وہ 1-2 علامتیں پوچھی اور وہ دوائی دی، تو اندر جا کر 2-3 منٹ کے اندر ہنستی ہوئی واپس آ گئی کہ ہم نے کیا دیا تھا. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ بالکل ختم ہو گئی تھا، بالکل ٹھیک ہوں. ورنہ ایسے موقع پر ایمبولینس بلانی پڑتی ہے، باہر لے جانا پڑتا ہے. یہ تو آپ کو بھی بلایا تھا یاد ہے، اور وہ آپ کی دوا سے پہلے ٹھیک ہو چکی تھی. ویسے اس میں کچھ کمپلیکیشن تھی، ایک ایسی نئی علامت ظاہر ہوئی تھی جو میں نے اس کو کور نہیں کیا تھا. ابھی میں پرانی دوائی دے رہا تھا، وہ فائدہ نہیں دے رہی تھی. پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو وہ دوا دینی چاہیے، وہ میک فاس تھی. اس کو میں پہلے آگے پیچھے اور یوں پیچھے ہٹنے اس کی وجہ سے دیکھ رہا تھا نا. پھر مجھے خیال ہے میں نے اس سے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ اس کو ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے.
اس پر پھر میں نے میگنیشیا فاسٹ گرم پانی میں گھول کے چند خوراکیں پلائی ہیں اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ دوائیں اپنی تمام علامتوں کے ساتھ ازبر ہونی چاہیے، وہ وقت کتابیں دیکھنے کا ہوتا ہی نہیں۔ جب بھی پیٹ درد کے دورے ہوں، اس قسم کی علامتیں ہوں، اچانک اسال ہو ایسے ہو جائیں جو زندگی لے سکتے ہیں انسان کی، وہاں کون سی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں گے اور ہر دفعہ کتابیں میسر کب ہوتی ہیں؟ تو یہ باتیں یاد رکھیں۔